بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ آج ہم والدین یعنی ماں باپ کے حقوق اور کس طرح سے ہم نے ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں سورہ النساء میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے ان کا ادب اور احترام کا حکم دیا گیا اور سکھایا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب چند محبتیں ایسی ہیں جو انسان جس محبت کی بنیاد پہ انسان کو اجر ملتا ہے، اور ان محبتوں میں سے ماں کی اپنے بچے سے محبت پہ اس کو اجر ملتا ہے، بچے کو ماں باپ کی محبت کرنے پر اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کی آپس میں جو محبت ہوتی ہے، اللہ پاک اس محبت کی بنیاد پہ بھی اجر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ جو محبت ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر ہے، تو اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلام دین حق ہے، اور ہمیں ماں باپ کی محبت، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے تو اولاد کو اس محبت کی بنیاد پہ بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے، حدیث شریف میں، بخاری شریف میں امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بیکی نے اور دیگر احادیث کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ دوسرا عمل، اس کے بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو میرے بھائیوں، کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ پاک کو یہ والدین کی محبت اتنی پسند ہے، نماز پڑھنا پسند ہے، اسی طرح سے اللہ کی راہ میں نکلنا پسند ہے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں کی خدمت کرو، جنت ان کے پاؤں تلے ہے۔ مطلب ماں کی خدمت کرنے کا اجر اولاد کو جنت ملتی ہے، اور اسی طرح سے اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو پھر وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے، کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا گیا، پھر دوسری مرتبہ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر چوتھے مرتبہ فرمایا تمہارا والد۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں اسلام ایک کانسیپٹ آف لائف دیتا ہے کہ ہم نے ہماری کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، اور والدین سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا خیال رکھنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی اولاد کی ڈیوٹیز میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے ہمیں حدیث پاک میں
ایک اور حدیث شریف میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا جو امام مسلم نے اور امام بیکی میں اس کو اپنی کتب میں لکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر دوبارہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر دوبارہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ شخص؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت نہ عطا کر سکا، جنت نہ حاصل کر سکا. تو میرے بھائیوں، اس حدیث پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کے ذریعے اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرما دیتا ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو وہ بھی اس حدیث پاک میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. یعنی اس میں سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ خدمت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، جنت دراصل ماں باپ کی خدمت کرنے میں ہے اور ان کی نافرمانی کرنے میں. دوزخ، انسان کا مقام دوزخ ہے، کیونکہ والدین کے حقوق العباد جو ہیں یہ اسلام کا بہت ہی اہم حصہ ہے. اسی طرح سے ابن ماجہ میں حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیرے لیے دوزخ بھی ہیں، یعنی وہ دونوں جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. اگر والدین کی خدمت کر لو گے تو پھر جنت ان کے ذریعے جنت کما لو گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ کے مستحق ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی. اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ان سے اچھا سلوک نہیں کرو گے، ان سے صلح رحمی نہیں کرو گے، ان کی تعلیمات، ان کی بات نہیں مانو گے تو دوزخ کے مستحق ہوگے. تو میرے بھائیوں، ہم اگر آج قرآن کریم اور حدیث شریف کی تعلیمات پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے معاشرے میں اس قسم کی برائیاں، اس قسم کی آج جو والدین کے حقوق کے حوالے سے ہے، بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے ہے اور دیگر حقوق العباد کے حوالے سے ہے، وہ ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، حدیث شریف پہ عمل نہیں کریں گے. اب میں چند قرآن شریف کے ریفرنسز آپ کو والدین کے ادب اور احترام اور ان کی خدمت کے متعلق آپ کو کوٹ کروں گا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت مقدسہ کا میں آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تمہاری زندگی میں دونوں میں سے کوئی، تو پھر اب دیکھیں کہ قرآن کریم میں ہمیں کتنا ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، پہلا فریز میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر آگے مزید ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی یا دونوں بھی بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آگے ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ انہیں اف تک مت کہو. یعنی سب سے پہلے سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو. یعنی اتنا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آج لوگ بدتمیزی کر لیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے. تو ہمیں قرآن کریم میں جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے
کہ جو والدین کے فرما بردار ہیں، ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ان پر اللہ بھی کرم فرماتا ہے، ان پر اللہ بھی ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو والدین کے فرما بردار ہیں، اور جو نافرمان ہیں وہ دوزخ کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی اور سورہ لقمان میں بھی ہمیں والدین کے حقوق کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ سورہ لقمان پڑھیں، اس میں بھی آپ کو والدین کے حقوق اور بالخصوص کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے والدہ کمزوری کی حالت میں اور کس طرح سے والدہ اپنے شکم میں تمہیں اٹھائے رکھتی ہے، تمہارا خیال رکھتی ہے اور پھر تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں ان حقوق پر عمل کرنا ہے، پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں چند آپ کو امپورٹنٹ باتیں جو آج کل کی ماں کی ذمہ داری بھی ہے اور جو آج کل کے اولاد کی ذمہ داری ہے، اس پہ ڈسکس کر کے اجازت چاہوں گا کہ آج کی ماں کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ آج والدین کے پاس وقت نہیں، آج ان کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ والدین، ماں باپ اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی فرما برداری کا پیغام پہنچائیں، ان کو یہ تعلیمات دیں، ان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بتائیں، اور اپنے بچوں کی اچھی ٹریننگ کریں۔ جب آپ اچھی ٹریننگ کریں گے تو اس کا رزلٹ اچھا آئے گا، اور اس کے رزلٹ میں وہ آپ کے فرما بردار بنیں گے۔ ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن دیں، جو کہ ہمیں اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات میں، جو ہمیں حدیث شریف میں پتہ چلتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا آج حدیثیں کوٹ کی کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ اگر آپ لوگ اپنے اولاد کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو پھر ہی آپ کی اولاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بنے گی، اور آپ کی بھی فرما بردار بنے گی، اور آپ کے لیے وہ ذریعہ بخشش ہوں گی، آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں گی۔ تو آخر میں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے حقوق سب سے بڑھ کے جو ہیں وہ ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو سب سے پہلے ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یعنی اگر وہ آپ کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات ماننا، اور ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ آرام سے بات کرنا، اونچے لہجے میں بات نہ کرنا، اور ان کی زیارت کرنا، ان کو دیکھنا، ان سے ملنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ اولاد کی ڈیوٹی ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی اس طرح سے خدمت کریں، اور اگر ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں پھر بھی اولاد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ جن سے آپ کے والدین محبت کرتے تھے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں کہ آپ کے والدین کیا باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کا ادب کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے والد اگر آپ کے چچا کے پاس ان کو پسند فرمایا کرتے تھے، یا آپ کے تایا کو پسند فرمایا کرتے تھے، یا آپ کے خالو کو پسند فرمایا کرتے تھے، یا آپ کی والدہ
آپ کی پھپھو کو پسند فرمایا کرتی تھی. تو آپ کی ذمہ داری میں سے ہے کہ ان رشتہ داروں کا بھی ادب کرنا اور ان سے بھی ملنا. اس سے یہ فائدہ بینیفٹ ملے گا آپ کو کہ بہت سی ایسی باتیں جو آپ کو آپ کے والدین کے بارے میں نہیں پتہ ہوں گی آپ کے وہ بزرگ آپ کو بتائیں گے. اسی طرح سے ان والدین اگر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی وصیت پر عمل کرنا، جو وہ آپ کو وصیت کر کے گئے ہیں اس وصیت پر عمل کرنا، ان کا قرض اتارنا، ان کی امانتیں واپس کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری میں سے ہے. ان کے درجات بلندی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پڑھنا، ان کے اصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھنا، ان کی قبر پر جانا، ان کی قبر پہ جا کے دعا کرنا، اور کوئی نیک اعمال اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ کوئی نیک اعمال ان کے لیے کریں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. مثال کے طور پہ پانی کا کنواں کھدوا دینا، کوئی درخت ان کے نام پہ لگا دینا، کوئی مسجد میں کچھ ان کے نام کا کوئی ہدیہ کر دینا، کوئی بھی نیک عمل، راستے سے کوئی پتھر کو ہٹا دینا. اور اس قسم کے ہم بہت سے نیک اعمال کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے. الغرض اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت، ان کی فرما برداری، ان سے اچھا سلوک، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی زیارت کرنا. یہ والدین اگر زندہ ہیں تو یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں. اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے اصال ثواب کرنا، ان کے لیے قرآن درود السلام پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنا، ان کی قبر پر حاضری دینا اور وہاں جا کے دعا کرنا، ان کی وصیت پر عمل کرنا، ان کا قرض دینا، ان کی امانتیں واپس کرنا، جن سے وہ محبت کرتے تھے، ملتے تھے، ان لوگوں کا ادب کرنا، ان سے ملنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، والدین کی فرما برداری نصیب فرمائے، کیونکہ والدین کی فرما برداری میں ہی اولاد کے لیے جنت ہے، اور اگر نافرمان ہے تو وہ دوزخ کا مستحق ہے. آمین.